یہ ہے انڈیا کا میپ اور اس میں ہم زوم کر کے جموں کشمیر پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے جموں کشمیر کی ایگزیکٹ جیوگرافک لوکیشن دیکھ لو، یعنی جموں کشمیر کن لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز کے بیچ میں آتا ہے۔ لیٹیٹیوڈز کی اگر بات کریں تو جموں کشمیر 32 ڈگری 17 منٹ نارتھ سے 37 ڈگری 6 منٹ نارتھ تک آتا ہے، اور اگر لانگیٹیوڈز کی بات کریں تو جموں کشمیر 73 ڈگری 26 منٹ ایسٹ سے لے کے 80 ڈگری 30 منٹ کے بیچ میں آتا ہے۔ جموں کشمیر کے نارتھ ایسٹ میں تبت، نارتھ میں چینا اور نارتھ ویسٹ میں افغانستان آتا ہے۔ جموں کشمیر کا ٹوٹل لینڈ ایریا 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ جموں کشمیر کا 48% لینڈ ایریا انڈیا کے انڈر، 35% پاکستان کے انڈر اور 17% چائنا کے انڈر آتا ہے۔ اس میپ میں کلیئرلی دیکھ لو کہ جموں کشمیر کے کون کون سے علاقے انڈیا، پاکستان اور چائنا کے انڈر آتے ہیں۔ اگر جموں کشمیر کے فزیکل ڈویژن کی بات کریں تو جموں کشمیر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس میں پہلا حصہ ہے سب ہمالین جموں، دوسرا ہے ہمالین کشمیر اور تیسرا حصہ ہے ٹرانس ہمالین لداخ۔ سب سے پہلے ہم سب ہمالین جموں کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیوان کرپا رام نے اپنی کتاب گلاب نامہ میں لکھا ہے کہ رگھوونشی ڈائناسٹی کے سری راما کا سب سے بڑا بیٹا کش تھا۔ کش کا ایک ڈسینڈنٹ اگنی ورمن ایودھیا سے نکل کے ہماچل پردیش کے کانگڑا میں پہنچ گیا۔ پھر کانگڑا سے چلتے چلتے اس نے راوی دریا کراس کیا اور کٹھوا میں بسنے لگا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد سکسیسرز نے کنگڈم کو نارتھ کی طرف بڑھایا، اور انہی سکسیسرز میں سے ایک تھا راجا اگنی گربھ، جس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا تھا باہو لوچن، جس نے توی دریا کے بائیں کنارے پر باہو کا علاقہ بسایا، اور دوسرا بیٹا تھا جامبو لوچن، جس نے توی دریا کے دائیں کنارے پر جامبو پورا بسایا۔ پھر یہ جامبو پورا ٹرم چینج ہوتے ہوتے جمبو اور آج کا جموں بن گیا۔ اس سب ہمالین جموں کی ساؤدرن باؤنڈری ہے راوی ریور۔ لیفٹ سائڈ کے میپ میں کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ ہے راوی ریور، اور راوی ریور کے ساؤتھ میں آتا ہے پنجاب اور ہماچل پردیش۔ اسی طرح سے سب ہمالین جموں کی ناردرن باؤنڈری ہے پیر پنجال ماؤنٹین رینج۔ رائٹ سائڈ کے میپ میں کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ ہے پیر پنجال ماؤنٹین رینج، اور یہ مڈل ہمالیاز کا حصہ ہے۔ مڈل ہمالیاز کو لیسر ہمالیاز بھی کہا جاتا ہے۔ سب ہمالین جموں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس میں ایک حصہ ہے آؤٹر پلینز۔ یہ آؤٹر پلینز انڈیا کے ناردرن پلینز کا حصہ ہے۔ یہ آؤٹر پلینز شروع ہوتے ہیں کٹھوا سے، پھر ویسٹ کی طرف اس میں آتا ہے ہیرا نگر، بشنا، اخنور اور پاکستان میں آنے والا بیمبر اور میرپور۔ ان آؤٹر پلینز میں کچھ سٹریمز یعنی نہریں ہیں جن میں مونسون سیزن کے دوران پانی آتا ہے، باقی ونٹر سیزن کے دوران یہ سٹریمز ڈرائی رہتی ہے۔ ان سٹریمز کو کھڑ کہا جاتا ہے۔ ان سٹریمز کے آس پاس جو کلیمپز آف ریڈ گروتھ یعنی گھاس اگتا ہے اسے کھر کہا جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں دیکھ لو۔ آؤٹر پلینز کے زیادہ تر علاقوں میں ڈیپ فرٹائل ایلویل سوائل پائی جاتی ہے، یعنی یہ کافی زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ اس لیے آؤٹر پلینز کی زمین کا بڑا حصہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے لوکلی اندروا اور باجوٹ کہا جاتا ہے۔ اس اندروا اور باجوٹ میں کٹھوا، ہیرا نگر، بشنا، آرس پورہ، جموں اور اخنور کے علاقے آتے ہیں، جہاں رائس اور ویٹ کی کھیتی بڑے لیول پر ہوتی ہے۔ سب ہمالین جموں کا دوسرا حصہ ہے شیوالکس۔ یہ شیوالکس کی پہاڑیاں پنجاب پلینز سے رائز ہوتی ہے اور 200 کلومیٹر تک سب ہمالین جموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان شیوالکس کے ساؤتھ میں آتا ہے راوی ریور اور نارتھ میں جہلم ریور، یعنی جہاں شیوالکس ختم ہوتے ہیں نارتھ میں وہاں آتا ہے جہلم ریور۔ ان دونوں میپز میں ریلیٹ کر کے دیکھ لو۔ شیوالکس کا ناردرن سلوپ سٹیپ ہے، یعنی ڈھلان زیادہ ہے، اور ویجیٹیشن کور تھن ہے، یعنی پیڑ پودے کم ہے۔ جموں سٹی کے ایسٹ میں 600 میٹر کے آلٹیٹیوڈ پہ آنے والے مانسر اور سرنسر لیکس بھی شیوالکس میں آتے ہیں۔ شیوالکس اور لیسر ہمالیاز کے بیچ میں آنے والی لانگیٹیوڈنل ویلیز کو ڈیونز کہا جاتا ہے، جیسے ایک ویلی ہے کوٹلی ڈیون، یہ ادھم پور میں آتی ہے۔ شیوالکس کا ساؤدرن سلوپ جینٹل ہے، یعنی کم ڈھلان ہے، اور ویجیٹیشن کور اچھا ہے کیونکہ بہت سے ڈیسیڈیوس فارسٹز، ایور گرین جھاڑیاں اور نیومریس سکریبز پائے جاتے ہیں۔
न्यूमरियस स्क्रैबस का मतलब काफी बड़ी तादाद में छोटे छोटे वुडी प्लांट्स, झाड़ियां और स्टैंडेड ट्रीज। स्टैंडेड ट्रीज का मतलब वो दरख्त जिसकी ग्रोथ कम न्यूट्रिशन या कम फर्टाइल सॉइल की वजह से रुक गई हो। जम्मू सिटी का कुछ हिस्सा शिवालिक हिल्स के साउदर्न स्लोप पे आता है और कुछ हिस्सा तवी दरिया के दोनों किनारों पे फैला हुआ है। अब शिवालिक हिल्स पे आने वाला कंडी एरिया देख लो। ये शिवालिक्स के लोअर स्लोप यानी 700 मीटर आल्टीट्यूड के आसपास आता है। ये रावी दरिया से चिनाब दरिया तक और रियासी से आगे तक का इलाका है। इसमें ज्यादातर टोरेंट्स पाए जाते हैं। टोरेंट्स वो रास्ते होते हैं जो बारिश का पानी अपने फुल्लों के लिए बनाता है। साथ ही याद रख लो, एक टोरेंट को कश्मीरी में डोगुर कहा जाता है। इस कंडी एरिया की सॉइल हिली है और यहाँ का एग्रीकल्चर पूरी तरह से बारिश के पानी पर डिपेंड रहता है। और यहाँ के रहने वाले लोग गुज्जर हैं जिन्हें दूधी गुज्जर्स कहा जाता है और ये इकोनॉमिकली काफी कमजोर इलाका है। अब सब हिमालयन जम्मू का तीसरा पार्ट देख लो। ये है जम्मू माउंटेन्स या लोकली पहाड़ भी कहा जाता है। इस मैप में रिलेट करके देख लो। ये पहाड़ी सिलसिला शिवालिक हिल्स से मिडल हिमालयाज तक चलता है, या हम कह सकते हैं ये रावी दरिया से जहलिम दरिया तक चलता है। ये जम्मू माउंटेन्स मलोठी, महादेव, चिनानी, कुद, बटोट, गोल गुलाबगढ़, रजौरी और पुंछ से होके गुजरते हैं। इन जम्मू माउंटेन्स की विड्थ साउथ ईस्ट में 65 किलोमीटर और वेस्ट में 16 किलोमीटर है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के बदरवा में आने वाला काली कुंडी ग्लेशियर और कैलाश कुंड लेक इसी पहाड़ी सिलसिले में आते हैं। ये जम्मू माउंटेन साउथ ईस्ट साइड से हिमाचल प्रदेश के चंबा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। वहाँ पे जो हिंदू पेस्टोरल कम्युनिटी रहती है उन्हें गदीज कहा जाता है और जम्मू माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड पे मुस्लिम गुज्जर और बकरवाल रहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में आने वाला बदरवा और कश्तवाड़ कश्मीर के साथ वेजिटेशन और क्लाइमेट शेयर करता है। और इसी पहाड़ी सिलसिले में दो हिल स्टेशंस कुद और बटोट भी आते हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे इस पहाड़ी सिलसिले के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी पटनी टॉप से होके गुजरती है। पटनी टॉप का एलिवेशन 1950 मीटर है। इसी पहाड़ी सिलसिले यानी जम्मू माउंटेन्स में रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है टंगर। वहां से साउथ वेस्ट की तरफ एक ब्रांच रिज निकलती है जिसे त्रिकुटा माउंटेन कहा जाता है। इस त्रिकुटा माउंटेन की पीक पर माता वैष्णो देवी की गुफा है। इसके अलावा एक 20 मीटर ऊंचा वाटरफॉल नूरी छंब के नाम से रजौरी डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट में आता है। इन मैप्स में क्लियरली देख लो। अगर हम जनरली कहें तो ये जम्मू माउंटेन्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उरी तक फैले हुए हैं। अभी तक हमने इस लेक्चर में सब हिमालयन जम्मू के तीनों जियोग्राफिक रीजन्स के बारे में देखा है। अब सब हिमालयन जम्मू के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देख लो। इसमें जो मेन रिवर्स आते हैं उनमें पहला है चिनाब रिवर। ये चिनाब रिवर दो स्ट्रीमों से बनता है, यानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट के स्नो फील्ड से दो स्ट्रीम्स राइज होती है, जिनमें एक है चंद्रा और दूसरी है बागा। ये दोनों स्ट्रीम्स टिंडी के मुकाम पर आपस में मिलती है और चिनाब रिवर बनता है। फिर ये चिनाब रिवर पिंगी वैली के थ्रू होते हुए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्ट से जम्मू कश्मीर में एंटर होता है। इस मैप में रिलेट करके देख लो। ऋग्वेदा में इस दरिया का नाम असिकनी लिखा गया है। इसी तरह महाभारता और नीलमत पुराना में इसका नाम चंद्रभागा है। टॉलमी ने इसका नाम संदबागा कहा था और फिर मिडिवल पीरियड के टाइम पे इस दरिया को चिनाब कहा गया। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बंदरकोट मकाम पर इस दरिया में पहला बेंड आता है और यहीं पे यानी बंदरकोट के मकाम पर इस दरिया के साथ नॉर्दर्न साइड से एक स्ट्रीम मिलती है जिसको मरवाहा स्ट्रीम कहा जाता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह से ये चिनाब रिवर तकरीबन 200 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ आता है, वहां पे दूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 390 मेगावाट है। वहां पे दूल हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट भी है, उसकी कैपेसिटी 260 मेगावाट है। इसके अलावा कीरू और कावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी किश्तवाड़ में है। कीरू की कैपेसिटी 627 मेगावाट और कावर की कैपेसिटी 540 मेगावाट है।
ان सब प्रोजेक्ट्स के अलावा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर पर कीरथाई 2 प्रोजेक्ट भी है, जिसकी कैपेसिटी 930 मेगावाट है। इसके अलावा चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जिसको मारूसुदर रिवर कहा जाता है, उस पर पाकलडुल डैम बनाया गया है। ये मारूसुदर रिवर वड़वन वैली के नुनकुन ग्लेशियर से निकलती है और बंदरकूट किश्तवाड़ में चिनाब के साथ मिलती है। किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकल के चिनाब रिवर रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है। वहीं पे बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है, जिसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट है। फिर इसे आगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में आने वाला सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चिनाब रिवर पर ही है। इस मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट्स देख लो। ये चिनाब रिवर शिवालिक हिल्स से बाहर निकल के फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर से प्लेन्स में फ्लो करता है। सब हिमालयन जम्मू में आने वाला दूसरा बड़ा दरिया है रावी रिवर। रावी रिवर का नाम ऋग्वेदा में पुरुषनी लिखा गया है। ये रावी रिवर हिमाचल प्रदेश के चंबा से निकलता है और ब्रह्मपुर, डलहौजी, बसोली और माधोपुर से होते हुए सब हिमालयन जम्मू में आ जाता है। इस मैप में रावी रिवर देख लो। जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स के साथ मिलाने के लिए जो माधोपुर कॉरिडोर बनाया गया है, इस कॉरिडोर का रोड ब्रिज और रेलवे ब्रिज दोनों इसी रावी रिवर पर आते हैं। साथ ही याद रख लो, ये माधोपुर कॉरिडोर पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाकी रावी रिवर पर रंजीत सागर डैम आता है, जिसको थेन डैम भी कहा जाता है। ये डैम बसोली और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 600 मेगावाट है। सब हिमालयन जम्मू में आने वाला एक और दरिया है मानोवर तवी। ये दरिया राजौरी डिस्ट्रिक्ट के रतन माउंटेन रेंज के साउदर्न स्लोप से निकलता है। फिर थाना मंडी, राजौरी और नौशहरा से होते हुए ये मानोवर टावन के करीब चिनाब दरिया से मिलता है। सब हिमालयन जम्मू का एक और इम्पोर्टेंट दरिया है जम्मू तवी। ये जम्मू तवी कालीकुंडी ग्लेशियर के निचली साइड आने वाले ग्लेशिएटेड एल्पाइन मीडो ऑफ सियोज से निकलता है। इस मैप में जम्मू तवी का कैचमेंट एरिया देख लो। साथ ही ये भी याद रख लो कि मीडो ऑफ सियोज को क्रावना भद्रवा भी कहा जाता है और कालीकुंडी ग्लेशियर भद्रवा के कैपलाश माउंटेन्स पे आता है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू तवी पर चनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 18 मेगावाट है। इससे आगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू तवी की एक ट्रिब्यूटरी सिवा रिवर है। इस सिवा पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। जम्मू तवी का ऊपर का कैचमेंट बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इस दरिया का फ्लो साल भर अच्छा होता है। जम्मू तवी की 9 ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें से जज्जर नाला काफी इम्पोर्टेंट है। इस जज्जर नाला के करीब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई गई है, जिसको जज्जर कोटली कहा जाता है। बाकी इस मैप में जम्मू तवी और आसपास के बाकी रिवर्स देख लो। ये जम्मू तवी जम्मू और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के खेतों को पानी पहुंचाता है। इसके अलावा ये जम्मू सिटी के पानी की ज़रूरत को भी पूरा करता है। फिर ये पाकिस्तान के सियालकोट में पहुंच के चिनाब दरिया के साथ मिलता है। अभी तक हमने सब हिमालयन जम्मू के बारे में देखा, अब हिमालयन कश्मीर के बारे में देख लो। हंगरी में पैदा होने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट मार्क अरुलस्टीन ने कश्मीर का नाम कश्मीरा कहा था। टॉलमी ने कश्मीर का नाम कस्पीरा या कस्पीरिया कहा था। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने कासिपमार कहा था और चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग ने कश्मीर का नाम काशी मिलो कहा था। इस मैप में इंडिया और पाकिस्तान के अंडर आने वाला कश्मीर अलग अलग देख लो। कश्मीर पहाड़ों से घिरा हुआ फर्टाइल प्लेन एरिया है। कश्मीर में 2 किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं, एक जहलिम लो लैंड्स और दूसरे हैं हाई लैंड्स। इस हिमालयन कश्मीर को 4 जियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला रीजन है पीर पंजाल रेंज। ये माउंटेन रेंज कश्मीर के साउथ वेस्ट में आता है। इन मैप्स में रिलेट करके देख लो कि इंडिया में आने वाला कश्मीर और पाकिस्तान में आने वाला कश्मीर कहाँ पे है और पीर पंजाल रेंज कहाँ पे आता है। ये माउंटेन रेंज मिडल हिमालयाज का हिस्सा है। मिडल हिमालयाज को लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर का अकेला ऐसा माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन से नजर आता है। ये पीर पंजाल रेंज साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। इस रेंज का पहला पास है पीर पंजाल पास, जो शोपियन को पुंछ के साथ जोड़ता है।
ساتھ ہی یاد رکھ لو کہ پونچھ ڈسٹرکٹ میں آنے والی ٹاٹا کوٹی ماؤنٹین پیک بھی اسی پیر پنجال ماؤنٹین رینج میں آتی ہے۔ جموں کشمیر کے اس ٹوپوگرافی والے میپ میں دیکھ لو کہ ریڈ سرکل کے اندر کشمیر کے ساؤتھ اور ویسٹ کی طرف پیر پنجال ماؤنٹین رینج کا سلوپ یعنی ڈھلان نظر آتا ہے۔ یہ سلوپ سری نگر کے پلینوں سے شروع ہوتا ہے اور ٹنگ مرگ اس سلوپ کا پہلا سیٹ اپ ہے، گلمرگ دوسرا سیٹ اپ ہے اور کھلن مرگ تیسرا سیٹ اپ ہے۔ کھلن مرگ سے آگے برف سے ڈکی پہاڑی چوٹیاں نظر آتی ہے۔ اس میپ میں کھلن مرگ کی چوٹیاں دیکھ لو۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو کہ ان سیٹ اپس کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پہ کافی گھنے جنگل آتے ہیں۔ ہمالین کشمیر کا دوسرا ریجن ہے گریٹر ہمالیاز۔ یہ گریٹر ہمالیاز کشمیر کے نارتھ اور ایسٹ میں آتے ہیں۔ اس میپ میں دیکھ لو۔ پہلے ہم اس گریٹر ہمالیاز کا ایسٹرن رینج دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا ناردرن رینج دیکھیں گے۔ اس ایسٹرن رینج میں کولوہائی میسف آتا ہے۔ میسف کا مطلب پہاڑوں کا ایک کمپیکٹ گروپ۔ اسی گروپ میں ایک پہاڑی ہے ماؤنٹ کولوہائی جو کشمیر کی سب سے اونچی پہاڑی ہے۔ اس کو گاشبرور بھی کہا جاتا ہے۔ گاشبرور کا مطلب گاڈس آف لائٹ۔ اس ماؤنٹ کولوہائی کے ایسٹ سائڈ میں امرناتھ پیک آتی ہے۔ اب گریٹر ہمالیاز کے ایسٹرن رینج میں آنے والی ویلیز دیکھ لو۔ پہلی ہے لیدر ویلی۔ یہ لیدر ویلی اننت ناگ سے پہلگام تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، لیدر ویلی کا لیدر دریا دو ٹریبیوٹری سے مل کر بنتا ہے، جس میں ایک ٹریبیوٹری ہے ایسٹ لیدر اور دوسری ویسٹ لیدر۔ ایسٹ لیدر کوہنہار گلیشیر سے آنے والے شیشناگ سے نکلتی ہے اور ویسٹ لیدر کولوہائی گلیشیر سے نکلتی ہے۔ پہلگام کے مقام پر لیدر ویلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس کا ایک حصہ نارتھ ویسٹ کی طرف جاتا ہے جہاں پہ پھر آگے سندھ ویلی آتی ہے، اور دوسرا حصہ نارتھ ایسٹ کی طرف جاتا ہے جہاں پہ پھر آگے شیشناگ اور امرناتھ گفا آتی ہے۔ اب گریٹر ہمالیاز کے ایسٹرن رینج میں آنے والی دوسری ویلی دیکھ لو۔ یہ ہے سندھ ویلی۔ یہ سندھ ویلی گاندربل سے زوجیلا تک تقریباً 65 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور وڈتھ یعنی چوڑائی 1 کلومیٹر ہے۔ اس میپ میں کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ یلو باؤنڈری کے اندر کشمیر ہے اور اس ریڈ لائن کے اندر یہ ہے سندھ ویلی۔ اس سندھ ویلی میں آنے والا سندھ دریا امرناتھ کیو کے فٹ ہل سے نکلتا ہے اور وہاں پہ اس سندھ دریا کو امراوتی کہا جاتا ہے۔ یہ سندھ دریا گاندربل سے فلو کرتا ہے اور سنگم کے مقام پر اس سندھ دریا کے ساتھ پنجترنی سٹری ملتی ہے اور پھر آگے کی طرف کنگن کے مقام پر اس کے ساتھ وانگٹ سٹری ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو کہ سونمرگ جو کشمیر کی ایک امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، یہ اسی سندھ ویلی میں آتی ہے۔ اب گریٹر ہمالیاز کا ناردرن رینج دیکھ لو۔ یہ ناردرن رینج زوجیلا سے لولاب تک نارتھ ایسٹ سے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں آتا ہے۔ اسی رینج میں ہرمکھ میسف ہے۔ میسف کا مطلب پہاڑوں کا ایک کمپیکٹ گروپ۔ اس ناردرن رینج میں ایک امپورٹنٹ سائیڈ ویلی ہے جس کو لولا ویلی کہا جاتا ہے۔ لولا ویلی کے بارے میں مجھے کلاس میٹس بھی بار بار پوچھتے رہتے تھے کہ یہ ویلی ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے۔ اب آج کرسر کے ساتھ ساتھ دیکھ لو کہ لولا ویلی ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے۔ یہ ہے کشمیر کا میپ اور اس میں جو یہ بلیو لائن ہے یہ ہے جہلم دریا اور یہ سکے بلیو پورشن ہے وولر لیک، اور اوپر کی طرف یعنی کشمیر کے نارتھ میں یہ ہے لولا ویلی جو کوپوارا ڈسٹرکٹ میں آتی ہے۔ اور اس والے میپ میں لولا ویلی کا ایگزیکٹ ٹاپ ویو دیکھ لو۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو کہ لولاب کے ہائی لینڈز پر کوئی بھی گلیشیئر پریزنٹ نہیں ہے۔ لولاب سے فلو ہونے والی سٹریمز میں مانچھر سٹریم کے علاوہ ورنو کول، گاگل کول، کلاروس کول اور لاہوال سٹریم آتی ہے۔ اس لاہوال سٹریم کو لال کول بھی کہا جاتا ہے۔ لولاب کے کلاروس میں آنے والی راک فارمیشنز میں کاپر اور پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاروس میں ایک جگہ ہے سدبرن، وہاں کی راک فارمیشنز میں 7 گفائیں ہیں۔ ان گفاؤں میں اندر جانے پہ نیچرل لائم سٹون فارمیشنز کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں، ٹپکتا ہوا پانی اور انٹر کنیکٹڈ راستے ہیں، لیکن لوکل لیول پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ رشیا یا سینٹرل ایشیا کی طرف جانے والی سیکرٹ ٹنلز ہے۔ اس کے علاوہ کوپوارا ڈسٹرکٹ کے زرہما، اورا،
त्रहगाम और द्रोगमुला में ग्रे और लाइट ब्राउन कलर के मार्बल पाए जाते हैं। अब सब हिमालयन कश्मीर का तीसरा जियोग्राफिक रीजन देख लो। ये है वेथ लूलैंड्स, यानी जहलिम दरिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के लूलैंड्स। इन वेथ लूलैंड्स की विड्थ यानी चौड़ाई 3 से 40 किलोमीटर तक है। वेथ लूलैंड्स में आती है वाटर बॉडीज जैसे स्ट्रीम्स, लेक्स और कैनाल्स। दूसरा इसमें आता है वेटलैंड्स। इन वेटलैंड्स को कश्मीरी में नंबल कहा जाता है। मार्च अप्रैल के दौरान इन वेटलैंड्स या नंबल्स में पानी भर जाता है, जिस वजह से ये समर सीजन के दौरान स्वैम्पी यानी दलदली रहते हैं। यानी इस दलदली ज़मीन पर कोई भी खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती। वेथ लूलैंड्स का तीसरा हिस्सा है क्रॉपलैंड, यानी वो ज़मीन जिसकी एलुवियल मिट्टी काफ़ी जरखेज है और ये लैंड फार्म्स बड़े लेवल पर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ ही याद रख लो कश्मीर के वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज का एरिया तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर है। सब हिमालयन कश्मीर का चौथा जियोग्राफिक रीजन है कैरेवास। कैरेवा को कश्मीरी में बुड्डर कहा जाता है। ये कैरेवास पुरानी एलुवियल मिट्टी से बने हैं। कश्मीर के इस टोपोग्राफी वाले मैप में देख लो, वेथ लूलैंड से हटके जहलिम दरिया से दूर ये है कैरेवास। कैरेवास दो किस्म के हैं। पहला है स्लोपिंग कैरेवास या कैरेवा फुट हिल्स। ये कैरेवास सैंड, सिल्ट और किले से बने हैं और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज के करीब आते हैं। दूसरा है अपर कैरेवास या फ्लैट टॉप्ड कैरेवास, या इनको कैरेवा टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। ये कैरेवास मैरल और लॉइस से बने हैं। ये मैरल और लॉइस दोनों फाइन ग्रेनेड कैल्शियम कार्बोनेट वाली सॉइल होती है। ये कैरेवास कश्मीर वैली के बीच में यानी वेथ लूलैंड्स के करीब आते हैं और ये आइसोलेटेड ब्लॉक्स की तरह है। ये वेथ लूलैंड से तकरीबन 60 मीटर की ऊंचाई पर है। इनमें मरतांड, खिरम, त्राल, पांपोर और कोलगाम कैरेवास आते हैं। साथ ही याद रख लो कि हंदवाड़ा और कुपवारा के बीच में जो कैरेवा ट्रैक्ट है उसको कंडी बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे साल भर पानी की कमी रहती है। हमने इस लेक्चर में अब तक सब हिमालयन कश्मीर के चारों जियोग्राफिक रीजन्स भी देख लिए। अब सब हिमालयन कश्मीर का ड्रेनेज सिस्टम देख लो। इसमें पहला दरिया है किशनगंगा। इस मैप में कर्सर के साथ साथ देख लो, ये किशनगंगा दरिया गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग के करीब कृष्णसर लेक से निकलता है। इस कृष्णसर लेक को विशनसर लेक भी कहा जाता है। फिर ये किशनगंगा रिवर गुरेज और तुलैल वैली से फ्लो करते हुए पाकिस्तान वाले कश्मीर में एंटर होता है और मुजफ्फराबाद के मुकाम पर जहलिम दरिया से मिलता है। इस किशनगंगा रिवर पर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में गुरेज वैली से बुन्नर नाला तक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 110 मेगावाट है। साथ ही याद रख लो कि पाकिस्तान में इस किशनगंगा रिवर को नीलम रिवर कहा जाता है। दूसरा है जहलिम दरिया। ये कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है। इस जहलिम दरिया को कश्मीर में वेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्शियन यानी फारसी नाम बेहत है। वैदिक संस्कृत में इसका नाम वितास्ता है। एंशंट ग्रीकस ने इसको हाइडास्पस का नाम दिया था। टॉलमी ने इसको बाइडास्पस कहा था और अल बिरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में इसका नाम जहलिम लिखा है। इस मैप में ये है जहलिम दरिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पे ये है वलुर लेक और ये है डाल लेक। इस जहलिम दरिया पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उरी में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है उसमें एक यूनिट है उरी 1 जिसकी कैपेसिटी 480 मेगावाट है, और दूसरा यूनिट है उरी 2 जिसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट है। साथ ही याद रख लो, जैसे ही जहलिम दरिया बारामूला डिस्ट्रिक्ट से निकलकर पाकिस्तान में एंटर होता है वहां पे इसको कोशर दरिया कहा जाता है। अब इस जहलिम दरिया की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लो। पहली ट्रिब्यूटरी है संद्रन। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौकट पीक के निचले साइड यानी सरबल पास के करीब से निकलती है। ये जहलिम दरिया की साउदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। इस मैप में देख लो। दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रिंगी। ये 3 स्ट्रीम्स के पानी से मिलकर बनती है, यानी जब एहलन, राजपरुन और नौबुग स्ट्रीम्स आपस में वैलू गांव में मिलती है तो ये ब्रिंगी स्ट्रीम बनती है।
ساتھ ہی یاد رکھ لو یہ وائلو گاؤں کوکرناگ تحصیل میں آتا ہے۔ تیسری ٹریبیوٹری ہے ارپت کول۔ یہ ارپت کول اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے پنجلتان ایریا سے نکلتی ہے اور کاٹھور ریجن سے ہوتے ہوئے میر دانتر گاؤں میں برنگی سٹریم کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر آگے چل کر یہ ارپت کول اور برنگی کی کمبائنڈ سٹریم کھنبل کے قریب ہنس دانتر گاؤں میں سندرن سٹریم کے ساتھ ملتی ہے۔ اس میپ میں یہاں پہ دیکھ لو، یہ ہے ارپت کول، برنگی اور سندرن کی کمبائنڈ سٹریم۔ ایک اور رائٹ بینک ٹریبیوٹری ہے لیدر ریور۔ یہ ہم نے ابھی لیدر ویلی میں پڑھا، اب پھر سے دیکھ لو۔ یہ لیدر دریا دو سٹریمز یعنی ایسٹ لیدر اور ویسٹ لیدر سے مل کر بنتا ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، یہ ہے ایسٹ لیدر اور یہ ہے ویسٹ لیدر۔ ایسٹ لیدر کوہنہار گلیشیر سے رائز ہونے والے شیشناگ سے نکلتا ہے اور ویسٹ لیدر کولوہائی گلیشیر سے نکلتا ہے۔ پھر یہ لیدر دریا سیر کنل گنڈ کے مقام پر اننت ناگ تحصیل میں انٹر ہوتا ہے اور گر گاؤں میں پہنچ کے جہلم دریا کے ساتھ ملتا ہے۔ جہلم دریا کی پانچویں رائٹ بینک ٹریبیوٹری ہے ارپل کول۔ یہ ارپل کول ترال کے ارپل گاؤں سے ہوتے ہوئے اونتی پورہ کے چریل گنڈ میں پہنچ کر جہلم دریا سے ملتی ہے۔ ایک اور ٹریبیوٹری ہے ہرون سٹریم، اس کو مارسر نالا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ داچی گام نیشنل پارک سے باہر نکل کر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ ہرون ریزروائر میں جاتا ہے اور دوسرا حصہ جس کو مارسر سٹریم کہا جاتا ہے، یہ مارسر سٹریم تیلبل گاؤں کے قریب ڈل لیک میں انٹر ہوتی ہے اور دوسرے سائیڈ سے یہ مارسر سٹریم ڈل لیک سے باہر نکلتی ہے اور آگے چل کر یہ سری نگر کے گوکدل میں جہلم دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، ڈل لیک سے گوکدل تک اس سٹریم کو ایپل کینال یا سونٹ کول کہا جاتا ہے۔ ایک اور ٹریبیوٹری ہے سندھ دریا۔ یہ ہم نے ابھی سندھ ویلی میں بھی پڑھا، اب پھر سے دیکھ لو۔ یہ سندھ دریا امرناتھ کیو کے قریب سے نکلتا ہے، اس میپ میں دیکھ لو۔ پھر نیچے کی طرف آ کے سری نگر ڈسٹرکٹ کے آنچار لیک سے ہوتے ہوئے شادی پورہ کے قریب جہلم دریا سے ملتا ہے۔ گاندربل ڈسٹرکٹ میں اس سندھ دریا پر اپر سندھ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سٹیج 1 اور سٹیج 2 بنایا گیا ہے، جن کی کیپیسٹی 17 میگا واٹ اور 105 میگا واٹ ہے۔ ایک اور ٹریبیوٹری ہے مدھومتی، اس کو بلڈ کول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کی سکھنائی گلی کے پاس سربل لیک یا لشن پنجن کے قریب سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہرمکھ میسف کے ناردرن پہاڑوں کے پانی کے علاوہ نیلسار اور بنر سٹریم کا پانی بھی ملتا ہے۔ اس میپ میں کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ مدھومتی سٹریم ویسٹ کی طرف فلو کرتے ہوئے اتھوٹو گاؤں سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ولر لیک کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہلم ریور کی آخری رائٹ بینک ٹریبیوٹری یعنی پہرو ریور دیکھ لو۔ جب لولاب سٹریمز اور کہمل نالا کپوارہ ٹاؤن کے قریب آپس میں ملتے ہیں تو یہ پہرو دریا بنتا ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، یہ کشمیر کے نارتھ ویسٹ میں جہلم دریا کی ایک میجر ٹریبیوٹری ہے اور یہ سوپور کے قریب دواب گاہ میں جہلم کے ساتھ ملتی ہے۔ اب جہلم دریا کی لیفٹ بینک ٹریبیوٹریز دیکھ لو۔ پہلی ٹریبیوٹری ہے ویشو، جو کوثر ناگ لیک سے نکلتی ہے اور یہ اہربل کا واٹر فال یعنی جھرنا بناتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، کولگام ڈسٹرکٹ کی بہت ساری اریگیشن کینالز میں کھیتی باڑی کے لیے اسی ویشو دریا کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری ٹریبیوٹری ہے ریمبیار، یہ پیر پنجال ماؤنٹین رینج کے برفیلے پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ یہ جہلم دریا کی سب سے وائڈسٹ یعنی سب سے چوڑی ٹریبیوٹری ہے۔ کشمیر کے پوائٹ ہسٹورین کلہانہ نے اس کا نام رامایانہ توی لکھا ہے۔ اس میپ میں کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ ہے ریمبیار ریور اور یہ نیائن گاؤں میں پہنچ کے اس ویشو دریا کے ساتھ ملتا ہے اور پھر آگے چل کے یہ کمبائنڈ سٹریم سنگم میں پہنچ کے جہلم دریا کے ساتھ ملتا ہے۔ تیسری لیفٹ بینک ٹریبیوٹری ہے رومشی۔ یہ رومشی سٹریم پیر پنجال رینج کی رومشی تھونگ پہاڑی سے نکلتی ہے اور کاکپورہ پہنچ کے جہلم دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس رومشی تھونگ پہاڑی کو سن سیٹ پیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شوپین اور پونچھ ڈسٹرکٹس کے بیچ میں آتی ہے۔
ایک اور ٹریبیوٹری ہے دودھ گنگا، یہ پیر پنجال رینج میں آنے والی ٹاٹا کوٹی ماؤنٹین پیک کے قریب سے نکلتی ہے۔ یہ دودھ گنگا راولپورہ کے مقام پر سری نگر ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتی ہے اور چھچبل پہنچ کے یہ جہلم دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک ٹریبیوٹری ہے سکھناگ، یہ سکھناگ دریا پیر پنجال رینج کے توس میدان کے آس پاس کی سٹریموں سے مل کر بنتا ہے۔ خاص طور پر دمن سر اور شن مہانیو گلیشیر کا پانی اس سکھناگ دریا میں ملتا ہے۔ ایک اور ٹریبیوٹری ہے فیروز پور نالا، یہ گلمرگ کے قریب پیر پنجال رینج کی فیروز پور پہاڑی سے نکلتا ہے، پھر شن مہانیو گلیشیر اور نیل کانت کی گلی کے بیچ سے فلو کرتا ہے اور گلمرگ کے قریب واٹرز میٹ کے مقام پر بہن سٹریم کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر یہ فیروز پور نالا اور بہن سٹریم ایک ساتھ مل کے سکھناگ دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر آگے چل کے اس کمبائنڈ سٹریم کا ایک حصہ مرگنڈ کے مقام پر ہوکر سر ویٹ لینڈ میں انٹر ہوتا ہے اور باقی حصہ جہلم دریا کے ساتھ ملتا ہے۔ آخری لیفٹ بینک ٹریبیوٹری ہے ننگل، یہ ننگل سٹریم گلمرگ سے 8 کلومیٹر دور پیر پنجال رینج کے افروٹ ناگ اور افروٹ پہاڑیوں کے برفیلے پانی سے مل کر بنتی ہے اور سوپور کے قریب جہلم دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس لیکچر میں سب ہمالین جموں کے جیوگرافی اور ڈرینیج سسٹم کے علاوہ ہمالین کشمیر کے جیوگرافی اور ڈرینیج سسٹم کے بارے میں پڑھا۔ اب ٹرانس ہمالین لداخ کے بارے میں دیکھ لو۔ لداخ کو سب سے پہلے ایک چائنیز ٹریولر فاہیان نے ڈسکرائب کیا تھا۔ لداخ ایک تبتین ٹرم لا ٹیگز یا لا ڈیگز سے نکلی ہے، جس کا مطلب لینڈ آف ہائی ماؤنٹین پاسز ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، گریٹر ہمالیاز کا ماؤنٹین رینج لداخ کے ساؤتھ میں آتا ہے اور کاراکورم ماؤنٹین رینج لداخ کے نارتھ میں آتا ہے۔ لداخ دنیا کے اونچے علاقوں میں سے ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ انڈس فارو یعنی انڈس دریا کی لکیر یا نالی کے ساؤتھ سائیڈ میں زنسکار ماؤنٹین رینج ہے اور نارتھ سائیڈ میں لداخ ماؤنٹین رینج ہے۔ یہ زنسکار ماؤنٹین رینج اور لداخ ماؤنٹین رینج یعنی دونوں رینجز گریٹر ہمالیاز کا حصہ ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، گریٹر ہمالیاز کا ماؤنٹین رینج انڈس دریا کے ساؤتھ سائیڈ میں بارہ لچھا پاس سے ننکن میسف کے تھرو ہوتے ہوئے ننگا پربت تک آتا ہے۔ زوجیلا پاس گریٹر ہمالیاز کے زنسکار رینج میں آتا ہے اور یہ زوجیلا پاس لداخ کو کشمیر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، انڈس دریا لداخ کے دیم چوک سے انڈیا میں انٹر ہوتا ہے۔ اب لداخ کے مختلف جیوگرافک ریجنز دیکھ لو۔ پہلا ریجن ہے دراس ویلی۔ اس میپ میں دیکھ لو، دراس ویلی کا دراس دریا زوجیلا کے نارتھ ایسٹ میں آنے والے ماچو گلیشیر سے نکلتا ہے۔ دراس ویلی کے کچھ امپورٹنٹ گاؤں ہیں جن میں متین، پانڈرس، تشگام اور کھربو آتا ہے۔ سری نگر لیہ نیشنل ہائی وے تشگام کے مقام پر دراس دریا کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اس دراس ویلی میں لوگ ایگریکلچر سے زیادہ اینیمل ریئرنگ یعنی پشو پالن کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا جیوگرافک ریجن ہے سورو ویلی۔ اس میپ میں دیکھ لو، یہ سورو ویلی گریٹر ہمالیاز اور زنسکار رینج کے بیچ میں آتی ہے۔ اس ویلی کا سورو دریا ویلی کے نارتھ ویسٹ سلوپ سے نکلتا ہے۔ اس سورو دریا کو رینگڈوم گمپا سے پرک چک تک کرچا نالا کہا جاتا ہے۔ اس سورو دریا کے ساتھ پانی کھر کے مقام پر بائیں کنارے سے بٹکول سٹریم ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، بٹکول پاس سورو ویلی کو کشتواڑ کے ساتھ جوڑتا ہے اور سکھ امپائر کا زورابار سنگھ 1834 AD میں لداخ پر حملہ کرنے کے لیے اسی بٹکول پاس سے آیا تھا۔ اب اس سورو دریا کی کچھ ٹریبیوٹریز دیکھ لو۔ لیفٹ بینک ٹریبیوٹریز میں ایک ہے چالونگ نالا، یہ سورو دریا کے ساتھ نام سورو میں ملتا ہے۔ دوسری ٹریبیوٹری ہے شنسی نالا، یہ سورو دریا کے ساتھ تسول میں ملتا ہے۔ اور تیسری ٹریبیوٹری ہے امبا نالا، یہ سورو دریا کے ساتھ سنکھو میں ملتا ہے۔ ان لیفٹ بینک ٹریبیوٹریز کے علاوہ سورو دریا کی ایک رائٹ بینک ٹریبیوٹری بھی ہے جس کو فو لنگفا یا لمپور کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے کرگل کے قریب اس سورو دریا کے ساتھ دراس دریا ملتا ہے اور یہ کمبائنڈ سٹریم مرول پہنچ کے انڈس دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، پینزیلا پاس سورو ویلی اور زنسکار کے بیچ ایک گیٹ وے اور واٹر شیڈ کی طرح کام کرتا ہے۔
بہار کے موسم میں اس سورو ویلی کا ٹیمپریچر دراس ویلی اور لیہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کرگل اس سورو دریا کے کناروں پر لوکیٹڈ ہے۔ ایگریکلچر کی اگر بات کریں تو سورو ویلی میں ویٹ، گرم، پیز، ویجیٹیبلز، ایپریکاٹ اور ملبری کی پیداوار ہوتی ہے۔ لداخ کا تیسرا جیوگرافک ریجن ہے زنسکار ویلی۔ یہ ویلی رپشو پلیٹو کے نارتھ میں اور سورو ویلی کے ساؤتھ میں آتی ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، یہ زنسکار ویلی ہماچل پردیش کی لاہول سپتی اور کانگڑا کے ساتھ بارڈر بناتی ہے۔ اس زنسکار ویلی میں 12 سنچری کی ایک تبتین بدھسٹ موناسٹری ہے جس کو فوکٹل گمپا یا فوکٹل موناسٹری کہا جاتا ہے۔ اس زنسکار ویلی کا زنسکار دریا 2 سٹریم سے مل کر بنتا ہے، جس میں ایک ہے ڈوڈا سٹریم یا سٹوڈ سٹریم اور دوسری ہے سرپ لنگٹی یا لنگنک سٹریم۔ یہ دونوں سٹریمز نیمو کے مقام پر ملتی ہے اور زنسکار دریا بنتا ہے۔ یہ زنسکار دریا ونٹر سیزن کے دوران نیمو سے پدم تک جم جاتا ہے۔ اس جمے ہوئے ٹریک کو چادر ٹریک کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، زنسکار ویلی میں اگنے والے فصلوں میں گرمز، ویجیٹیبلز اور فوڈر آتا ہے۔ اب لداخ کا چوتھا جیوگرافک ریجن یعنی لداخ ماؤنٹین رینج اس میپ میں دیکھ لو۔ یہ رینج انڈس دریا کے نارتھ میں آتا ہے۔ اس لداخ رینج کا خردنگلا پاس، شیوک اور نیبرا ویلیز کی طرف ایک گیٹ وے یعنی راستہ ہے۔ یہ خردنگلا پاس دنیا کا سب سے اونچا گاڑیوں کا راستہ ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس لداخ رینج کے پرلل جو ماؤنٹین رینج ہے اس کو پینگانگ رینج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ماؤنٹین رینجز یعنی لداخ رینج اور پینگانگ رینج کے بیچ میں آتی ہے ٹانگسی سٹریم جو ان رینجز کو الگ کرتی ہے۔ لداخ کا پانچواں جیوگرافک ریجن ہے کراکورم ماؤنٹین رینج۔ اس میپ میں دیکھ لو، کراکورم ماؤنٹین رینج کا سب سے اونچا پہاڑ ہے K2 جس کو گوڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے۔ یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ یعنی دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جو گریٹر ہمالیاز میں آتا ہے اور یہ چائنا اور نیپال کے بیچ بارڈر بناتا ہے۔ اس کراکورم ماؤنٹین رینج کے گلیشیئرز میں سیاچن، بیفو، بالتورو، ہسپار، خردوپن، ریمو اور بردلو آتے ہیں۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، یہ سیاچن گلیشیئر دنیا کا سب سے اونچا میدانی جنگ بھی ہے۔ لداخ کا چھٹا جیوگرافک ریجن ہے شیوک نیبرا ویلی۔ اس ویلی کے شیوک ریور کو ریور آف ڈیتھ کہا جاتا ہے اور یہ ریمو گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ اس میپ میں دیکھ لو، شیوک ریور کی 3 لیفٹ بینک ٹریبیوٹریز ہیں جن میں ایک ہے چپ چپ، دوسری گلوان اور تیسری چنگ چنمو۔ شیوک نیبرا ویلی کا دوسرا ریور ہے نیبرا ریور۔ یہ نیبرا ریور خالصر کے مقام پر شیوک ریور کے ساتھ ملتا ہے اور کمبائنڈ سٹریم انڈس دریا کے پرلل فلو کرتی ہے اور پاکستان کے سکردو میں پہنچ کے انڈس دریا کے ساتھ ملتی ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، نیبرا ویلی کو ڈمرا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈمرا ایک تبتین ورڈ ہے جس کا مطلب ویلی آف فلاورز یعنی پھولوں کی وادی۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس ویلی میں ایک سیبک تھورن پلانٹ پایا جاتا ہے جس کو لوکلی چرما کہتے ہیں اور اس کا جو میریکل بیری فروٹ ہے وہ کافی نیوٹریشیس ہوتا ہے جس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اب لداخ کا ساتواں جیوگرافک ریجن یعنی ساؤتھ ایسٹ ہائی پلیٹیوز اس میپ میں دیکھ لو۔ اس میں امپورٹنٹ ہے چانگ تھانگ پلیٹیو۔ اس پلیٹیو کا اپنا ان لینڈ ڈرینیج ہے، یعنی یہاں پہ ایسے دریا یا نہریں ہیں جو بڑے دریاؤں کے ساتھ مل کے سمندر میں نہیں جاتی بلکہ اسی پلیٹیو کے لیکس، بیسنز وغیرہ میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ چانگپا یا چمپا ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس چانگ تھانگ پلیٹیو کو چانگلا پاس لیہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، رپشو پلیٹیو اسی چانگ تھانگ پلیٹیو کا ایک ہائی آلٹیٹیوڈ یعنی اونچا حصہ ہے۔ اب انڈس فارو یعنی انڈس دریا کی لکیر دیکھ لو، یا ہم کہہ سکتے ہیں انڈس دریا کے چلنے کا راستہ۔ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ان دونوں میپز میں ریلیٹ کر کے دیکھ لو۔ پہلا حصہ ہے ساؤتھ ایسٹ سیکشن، کرسر کے ساتھ دیکھ لو، یہ ہے ساؤتھ ایسٹ سیکشن۔ یہ سیکشن دیمچوک سے اپشی تک آتا ہے اور رپشو پلیٹیو اسی سیکشن کے الانگ آتا ہے۔ اس سیکشن میں چانگپا ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں، اور اگر جانوروں کی بات کریں تو یہاں پہ کیانگ یعنی وائلڈ آس، تبتین ہیئر
और मरमोटाज पाए जाते हैं। दूसरा है मिडिल सेक्शन। ये सेक्शन उपशी से खालसी तक आता है। इस सेक्शन में लेह है, जिसको सेंट्रल लद्दाख कहा जाता है। जानवरों की अगर बात करें तो यहाँ पे याक, क्रॉसब्रीड जर्सी गायें, मेरिनो शीप और जो पाए जाते हैं। जो के बारे में याद रख लो, ये याक और गाय का क्रॉसब्रीड होता है। इसके अलावा मैथो, उपशी और लोमा में रेशियन मेरिनो शीप फार्मर्स बनाए गए हैं और स्टकना में एगोरा गोट फार्मर्स भी है। इस मिडिल सेक्शन में जानवरों के लिए जो फोडर इस्तेमाल होता है उसमें ओले, अल्फा अल्फा और ल्यूक्रिनी आता है। इंडस फारो का तीसरा सेक्शन है नॉर्थ वेस्ट सेक्शन। यहाँ पे गिलगित से माइग्रेशन करके आए हुए इंडो आर्यन दरदज रहते हैं। इन लोगों को द्रगपास या मिनेरो या ब्रगपास कहा जाता है। ये गाय और गाय के दूध से नफरत करते हैं। थैंक यू।